میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے لیکن نفرت کو تو بھائی سلام نہیں کر سکتے, گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو. اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسے کیوں سلام کروں, تو بھائی چپکے سے گزر جاؤ, نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت. لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں, بھائی بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بڑبڑاتے ہوئے گزر گئے, الو بولا الو کا اور نکل گئے آگے. اب وہ سمجھ رہے شاید جملہ ادھورا رہ گیا ان کا, تو مجھے کہہ رہے تھے وہ اس سے کیا ہوگا, بدگمانی پھیلے گی, نفرت پھیلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے, اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلاً سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر, سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتا ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے, یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, تو مراد کیا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا, ان کا مقام ان کا رتبہ بڑا ہے, تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو, جو بھی دین سکھا رہا ہو, علم کی طرف منسوب ہو, اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے, بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ. اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم آیت ہے, ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے. جب بھی کوئی خبر آئے نا, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق. جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ. اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں پھڈے جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں, ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں. صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو, کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو, فوج کے حوالے سے ہو, ایجنسی کے حوالے سے ہو, اپوزیشن کے حوالے سے ہو, کسی عالم کے حوالے سے ہو, کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو, پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے. اولو الامر کہتے ہیں حاکم کو بھی, اور کسی بھی معاملے میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اولو الامر کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے. تو لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے. استنباط عربی میں کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا نا ڈول سے, تو خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر قسم کی جو خبر ہے جو بھی اہم ہو, تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو گردوں کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے. تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا.
تو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا, اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی, یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں,